بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی سورہ الاعراف کی 182 پڑھتے ہیں، آج ہم اس سورت کو ختم کر دیں گے۔ اور 182 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ یعنی جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات سے، ماننے سے انکار کیا، ان کو اس طرح گھیرے میں لے لیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یعنی کہ آہستہ آہستہ اس طرح بتدریج اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں لے لیا اس طرح کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں میں آپ پڑے ہوئے، نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیے جا رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ ٹھیک چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نعمتیں چھینی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اس طرح پکڑ لے گا تو پھر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کب آپ کی موت ہو جائے گی اور کب آپ ختم ہو جائیں گے اور کب آپ کو اس کا جواب دینا پڑ جائے گا۔ تو جب گناہ کے باوجود ملتا رہتا ہے نا تو یہ بھی اللہ کی پکڑ ہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ ہی رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ شیطان آپ کے اوپر کتنا زیادہ سوار ہو جاتا ہے تو کس واپسی کا ہی رستہ بند ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ترقی مل رہی ہوتی ہے، رسی اللہ تعالیٰ ڈھیلی کر رہا ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں سب اچھا جا رہا ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری آیتوں کو جو جھٹلاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو بتدریج اس طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کب ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ آیا نمبر 183 پہ چلیں، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر مضبوط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، اس کے یہ گناہوں کی سزا ہے کہ بعض دفعہ یہ گناہوں کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ڈھیل دے کے پھر جب اللہ کھینچے گا نا تو پھر ایک دم بہت ٹربل میں آ جاتے ہیں بندے۔ نعمتوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں ہے، اور نعمت کا چھن جانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ان کی زندگی میں چلے گئے تھے، مطلب یہ نعمتوں کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا ناراضگی کی وجہ نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نافرما بردار لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیے رہتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے تو بہت مضبوطی سے کھینچے گا، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے نافرما بردار ہیں اللہ کے اور اتنے ایز میں اتنی نعمتوں میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اور میری تدبیر مضبوط ہے۔ آیت نمبر 184 پہ چلیں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے، یعنی غور اولم یتفکرون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی بما بصاحبہم میں آیا نا، تو ان کے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی من جنہ کوئی جنونی نہیں ہے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے پیغام دینے کے لیے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ظاہر ڈر سنانے والے ہیں، مطلب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف دین کی بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کے سامنے ہی پلے بڑے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور نہیں کیا، وہ تم میں سے تو ہیں، تم ہی لوگوں میں پلے بڑے ہیں، اور تم لوگ ان کو شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو، اور اب کہہ رہے ہو وہ جنونی ہے کیونکہ انہوں نے حق کی بات کر دی، پہلے تو وہ صادق الامین مشہور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈر سنانے کی، تو جو آپ کو خبردار کرنے والا ہے آپ اس کو جنونی کہہ دیں گے، وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسے نہیں کرو گے تو مصیبت میں آ جاؤ گے، وہ تو تمہارا ہی فائدہ کر رہے ہیں، وہ تو تمہیں احتیاط بتا رہے ہیں بیسیکلی۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ وہ تمہیں میں سے ہی تھے، کوئی ایسے تو نہیں تھے کہ وہ باہر سے آئے آپ جانتے نہیں کہ کیسے ہیں کیا نہیں، شروع سے ہی آپ ان کو جانتے۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی، اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے جو پیدا کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، دیکھی نہیں کہ اللہ کی کریشن کیسی ہے، غور و فکر نہیں کیا اس بات پر؟ مطلب آپ سائنس بھی پڑھتے ہیں، آپ باٹنی بھی پڑھتے ہیں، پلانٹس کا یہ چیزیں، آپ کیا غور نہیں کرتے کہ اللہ کی کتنی بڑی کریشن ہے، کہ ذرا سا سیڈ جاتا ہے کتنا بڑا ٹری نکل آتا ہے، اور یہ پرندے چرندے کیسے اڑتے ہیں، یہ سٹارز ہیں، ایون آج تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ ان کو کریٹ کرنے والا جو گلیکسیز ہیں، یہ سٹارز ہیں، کوئی ایسا ہے جو بیونڈ ٹائم لمٹ ہے، جس کے ٹائم کی کوئی بندش نہیں، جس کے اوپر کوئی ٹائم کی بیونڈ ٹائم ہے۔ تو مطلب یہ آپ جب اس اللہ کی کریشن کو پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن کھلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری مدت عجب نہیں کہ موت کا وقت نزدیک ہو گیا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت کا وقت ہی قریب آ گیا ہو، تو تم مطلب اس بات سے پہلے ہی سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، اور سوچو کہ زندگی کو کس طرح تم لے کے چل رہے ہو، اور اللہ کی کریشن کو دیکھو اور اپنی زندگی کو بدلو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کسی بات پر یہ ایمان نہیں لائیں گے
کہ اور تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لیں گے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اور فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, یعنی اس طرح کہا گیا, اور وہ کس بات پر ایمان لائیں گے, یعنی یہ قرآن, یہ صورتیں, یہ آیات سے سب اللہ کی نشانیاں سب ہیں, اس کو دیکھ کر بھی وہ سمجھتے ہیں تو پھر کس طرح وہ سمجھیں گے. جیسے ابھی اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں, مطلب خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہوئے ہیں, وہی بھیجی ہوئی ہے, قرآن بھیجا ہوا ہے, تو وہ کس اس کا اس طرح بھی مفہوم لے سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پہ, ملکیت پہ, آسمان کیسے کھڑا ہے. جیسے آپ ایک مثال لے لیں بغیر کسی پلر کے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تبھی غور نہیں کیا, تو پھر یہ نہ ہو کہ ان کی موت آ جائے اور یہ کس طرح مانیں گے, مطلب کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں. 186, اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دینے والا نہیں, اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں. مطلب یعمہون طغیانہم یعمہون, مطلب وینڈر اراؤنڈ کریں, بہکتے رہیں. جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا, مطلب گمراہ خود بھٹکتا رہتا ہے, کیونکہ اللہ ارادے جانتا ہے, نیت جانتا ہے نا کہ یہ بھٹکتا رہتا ہے, اور چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو بہکا رہے. اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ کے نہیں کہ زبردستی, اسلام میں کوئی زبردستی نہیں کہ زبردستی کسی کو مسلمان کر دے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھا رہا ہوتا ہے, ہزار آپ کو راہیں دکھاتا ہے, اور پھر بھی آپ نہیں مانتے, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھٹکتے رہو, ایسے ہی بھٹکتے رہو اپنی گمراہی میں ہی. 187 میں چلیں, اور یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے نا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہتے تھے کہ ڈراتے تھے کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں ورنہ قیامت کا عذاب آ جائے گا, کہ کب آئے گی قیامت, کب آئے گی قیامت, تو وہ پیچھے پڑے ہوتے تھے کہ کب آئے گی قیامت. تو قیامت تو حالانکہ اس بندے کی تو اسی وقت ہی آ جاتی ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے, تو اسے دکھا دیا جاتا ہے کہ تم کتنے غلط ہیں. یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے, یعنی اس کا واقعہ کب ہے. تو پھر کہہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہہ دیں, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے, وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوگی, تو ان میں سے کسی کو بھی قیامت کے وقت کا معلوم نہیں تھا. صرف حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا مجھے یہ پتہ ہے کہ دجال نے آنا ہے اور اس نے میرے ہاتھوں ہلاک ہونا ہے, اور ہر درخت اور پتھر بھی جیسے کہے گا کہ میرے پیچھے یہ ہیں یہودی تو ان کو مارے. تو پھر اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے گا پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے. پھر یہ دعا کر لوگ تنگ آئیں گے, تو پھر حضرت عیسیٰ سے کہیں گے, حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا, بارش آئے گی, صفائی ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے شاید حضرت عیسیٰ نے بھی فوت ہو جانا ہے, اور پھر قیامت کا ہوگا. مطلب وقت کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ اس کا وقت تو صرف میرے رب کو معلوم ہے قیامت کا, اور تو میرے پروردگار ہی کو ہی ہے, وہی اس کے وقت کو ظاہر کر دے گا. اور وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی, یعنی کہ وہ اس وقت آسمان اور زمین پر بھی وہ وقت بہت بھاری ہوگا. یعنی کہ جب آسمان بھی, زمین پھٹ جائے گی, سمندر لپیٹ آسمان بھی لپیٹ دیا جائے گا نا, تو وہ وقت بہت بھاری آ جائے گا. اور اس وقت کوئی اچانک آ جائے گی, مطلب اور اچانک تم پر آ جائے گی, یعنی اچانک آ جائے گی, کوئی وارننگ ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی کہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, جیسے سورج جب مغرب سے نکلے گا نا تو اس کے بعد بھی وہ چلا جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ لوگوں کو ہو کے ایک دم قیامت آ جائے گی شاید, لیکن اس وقت اگر کوئی بندہ نیکیاں کرے گا نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو وہ واپس چلے جائے گا. پھر لوگ آپس میں جو ہے نا کپڑے کی لین دین, بازاروں کی چیزیں یہ کر رہے ہوں گے, تو پھر ایک دم قیامت آ جائے گی. یعنی کہ جو کپڑا خرید رہا ہوگا نا وہ پیسے نہیں دے سکے یا لپیٹ نہیں سکے گا, اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا. کوئی دودھ لے کے گھر لے جا رہا ہے تو وہ پی نہیں سکے گا, یا کسی کے ہاتھ میں نوالا ہے تو کھا نہیں سکے گا, ایک دم اچانک آ جائے گی. یعنی کہ وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ تم سے اس وقت دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو. یعنی کہ وہ ایسے پوچھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں تھا, وہ بھی ایک انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اس لیے بتا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی بھی انسان ہوتے ہیں, ان کو غیب کا اتنا ہی نالج ہوتا ہے جتنا اللہ ان کو دیتا ہے. ہر چیز کا پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا. تو کہو, اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. اکثر الناس لا یعلمون, یعنی علم کا اللہ کے پاس ہی, اور اکثر علم نہیں رکھتے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی, اور اسی چیز پہ اٹکے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی انفارمیشن دیں گے اتنی ہی بتا سکتے ہیں نا, اور جتنی جو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں غائب میں رکھی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتائی, اور وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. 188 پہ چلیں. کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں, میں مطلب اپنے فائدے اور نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں.
تو یہ آیت جو ہے نا وہ آپ کا توحید کی آیت ہے بیسیکلی، شرک کسی کا بھی دور کرتی ہے. یعنی کہ کوئی انسان بھی چاہے نبی کیوں نہیں ہے وہ اپنے فائدے نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو وہ کر دے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو عہد میں اتنے زخمی ہوتے؟ آپ خود سوچیں، مسلمانوں کو وہ ہوتی. اور صلح حدیبیہ میں وہ عمرے کا سارا پہن کے گئے، ڈریس اپ بھی ہو گئے احرام پہن کے مسلمان، لیکن عمرہ نہیں کر سکے. اگر انہیں پتا ہوتا وہ لے جاتے؟ سارے نہیں لے جاتے نا. مکہ کے کنارے پہ وہاں انہوں نے باہر پڑاؤ بھی ڈالا اور وہ اندر جا ہی نہیں سکے. تو یہ کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی. یعنی کہ اگر مجھے غیب کا پتا ہوتا تو میں اپنے لیے ساری بھلائی جمع کر لیتا، یعنی مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا. بھلائی جمع کر لیتا یعنی مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا. یعنی کسی کو پتا ہو کہ اب اس کے ساتھ یہ ہونا ہے تو وہ آگے ادھر جائے گا کیا؟ کئی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے جنگوں میں گئے ہیں، احد میں نقصان ہو گیا، کتنے صحابی فوت ہو گئے. حضرت حمزہ کو وہ لے جاتے، آپ خود سوچیں، انہیں پتا ہوتا حضرت حمزہ شہید ہونے ہیں، تو اتنے پیارے ان کے وہ تھے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو وہ وہاں صحابیوں کو لے جاتے. حضرت واقع افک جو ہوا ہے بی بی عائشہ کا، اگر انہیں پتا ہوتا وہ ویٹ کرتے رہے کہ اللہ کی آیتیں آئیں گی کلیریفائی کریں گی. تو یہ والا مسئلہ ہے نا، یہ کوئی کسی کا حال نہیں جانتا. تو اگر میں جانتا ہوتا تو اپنے لیے فائدے نہ جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی تو مجھے بھی کوئی نقصان نہ ہوتا اگر غیب کو جانتا ہوتا. میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والی، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں ڈر اور خوشخبری سناؤں، یعنی کہ ایمان والوں کو خوشخبری سناؤں جنت کی، اور جو اگر وہ برا کریں گے ایمان والے، یعنی وہ بھی ڈرتا بھی وہی ہے نا جو تقویٰ رکھتا ہے. تو بیسیکلی ان کو یہ بتاؤں. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجومی ہمیں قسمت کا حال بتا دے گا یا کسی کے پاس جانے سے کسی کی شادی ہو جائے گی یا کوئی مسئلے حل ہو جائیں گے، تو یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہر چیز ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے اختیار میں، یہ سوچیں انسانوں کے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 189 پہ چلیں جی. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا. یہ حضرت آدم کی بات ہو رہی ہے. اللہ ہی ہے جس نے ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے، پھر ان کا جوڑا بنایا یعنی عورت بنائی، تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، تاکہ اس سے سکون حاصل کرے. یعنی یہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بنائے ہیں اس کا پرپس ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا. اور جوڑا بنایا یعنی عورت مرد کا جوڑا بنایا. تو یہ جو عورت ہی مرد کا یہی سیٹ اپ چلتا ہے فیملی کا اسی طرح ہی. تو یہی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، بنایا تاکہ اس سے رحمت راحت حاصل کرے. سو جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس سے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے، یعنی پھر جب ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں تو پھر ان کا بیبی ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. پھر جب لائٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے، یعنی جب بعد میں پریگننسی ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے، پھر بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی جب بچہ بڑا، جب پریگننسی ہونے لگتی ہے، مطلب جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب زیادہ بھاری ہو جاتا ہے اور ڈیلیوری ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار سے جب انہیں معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے تو لائٹ ہوتا ہے نا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب پتہ چلتا ہے تو پھر وہ دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار سے اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صالح صحیح و سالم یعنی بچہ دے، صالح اولاد دے، تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. یعنی صالح کا مطلب صحیح و سالم بھی ہے، اور مطلب صحیح اس طرح کا مطلب پورا ہر طرح سے ہیلدی بچہ دے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ مطلب سے یہ دعا کرتے ہیں، دونوں کو پکارتے ہیں کہ اللہ صالح بچہ دیتا اور ہم شکر گزار بنے، یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد ہونے والی ہے. پھر 190 میں کیا ہوتا ہے، جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر بچہ دے دیتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کر دیتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں یہ تو اس کی وجہ سے ہوا، جیسے ہوتا ہے نا اس کے کرامات ہیں، اس بت کی جگہ دعا کی تھی ہم نے، ادھر گئے تھے، تو اس طرح کر دیتے ہیں. یعنی اس ڈاکٹر کی مدد سے ہوا، اسی وجہ سے ہوا، تو پھر شریک کر دیتے ہیں اللہ کے. پھر وہ یاد نہیں رہتا کہ جب وہ دعائیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کر لی، تو ان کو شریک مقرر کر دیتے ہیں. جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے، یعنی وہ اس سے شرک کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی لوگ جیسے ہوتا ہے نا رشتوں کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں رشتہ دے دے، اچھا رشتہ دے دے، اچھا رشتہ ملتا تھا، جب شادی کا ٹائم ہوتا ہے تو سب اللہ کی احکامات چھوڑ کے سب نافرمانبرداری کی طرف چل پڑتے ہیں، ہر ایسا عمل کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے. تو وہ وہی والا مسئلہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ بچہ دے دیا، ان کی خواہش پوری کر دی، تو پھر اس کو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کتنا مطلبی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ وہ بلیسنگ دے دیتا ہے، جیسے کوئی بندے دعا کرے ہوتے ہیں اللہ امیر ہو جائے، امیر ہو جائیں، جب بلیسنگ ملتی ہے
اللہ تعالیٰ دولت دے دیتے تو پھر اس کو اللہ کی نافرمانیوں میں، کوئی شراب بیچ رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، تو مطلب نافرمانیوں میں شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو چاہیے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے تو پھر اللہ کی ہی راہ میں خرچ کریں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں، ہاتھ، پیر دیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر وہ چیز دیکھیں جو اللہ تعالیٰ جو جائز ہے، جو ناجائز ہے، جو حرام کام ہے اس سے رکیں. تو انسان اتنا نہ شکر ہے. 191 پہ چلیں. کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ یعنی کہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. یعنی کہ جیسے قرآن میں ہے نا کہ مکھی کو نہیں بنا سکتے، یعنی ایک مکھی اڑا بھی نہیں سکتے اپنے اوپر بیٹھ کے، تو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہیں جو ان کو شریک بناتے ہیں اللہ کا. سوچے کتنے افسوس کی بات ہے. اور 192 میں کیا، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی نہ کسی کی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ خود کا کچھ کر سکتے ہیں. یعنی نہ خود ادھر سے اٹھ کے ادھر نہیں جا سکتے، نہ خود کچھ کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. یعنی کسی قابل نہیں ہے. 193. اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے. اگر ہدایت کی طرف بلاؤ گے نا ان لوگوں کو جو یہ شرک کرتے ہیں، تو یہ تمہارا کہا نہیں مانیں گے. تو تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا ان کو ادعوتموہم ام انتم صامتون، یا چپکے ہو رہو، مطلب یا ان کو کہو کہ وہیں پڑے رہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو اس آیت کا مفہوم یوں ہے 193 کا کہ اگر ہدایت کی طرف بلائیں گے تو پیروی نہیں کریں گے، بات نہیں مانیں گے، تو برابر ہے، سواء ہے نا، تو برابر ہے. مطلب بلاؤ یا نہ بلاؤ ہدایت کی طرف، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی انہوں نے بات نہیں سنی، پکارو نہ پکارو، انہوں نے نہیں سننا تو پھر نہیں سننا. آیا نمبر 194 پہ چلیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں. یعنی یہ انہوں نے بت سارے اسی طرح سے بت سسٹم ہوا ہے نا کہ پہلے نیک بندے تھے، پھر پہلے ان کے سکیچز بنائے، پھر بتیں بنانے شیطان نے ان کو کہا، ان کے بعد کی بات ہے یہ، تو پھر انہوں نے بت بنانے شروع کر دیے ان کے، اور اس طرح یہ بت پرستی آئی ہے ایکچولی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری طرح کے بندے ہی تھے، اور تم ان کو پکارو گے، سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب دیں. اگر وہ سچے ہیں، بتوں کو بلا رہے ہو یا ان کو بلا رہے ہو تو سچے ہیں تو تمہیں جواب دیں. یعنی لوگ جیسے قبروں میں جاتے ہیں، ان کو بلا رہے ہوتے ہیں، غوث اعظم یعنی کہ فریاد سننے والا، اگر ان کو سمجھ رہے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ تمہیں جواب دیں. وہ تمہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ لاجک بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں جواب نہیں دیتے. کرے ایسا ہے تو تمہیں جواب دیں. 195 پہ چلیں. بھلا ان کے پاؤں ہیں کیا؟ ان کی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں الہم ارجل، یعنی بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں؟ ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کر سکتے ہیں. تو جن کو تم پکارتے ہو نا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہہ دیں کہ اپنے شریکوں کو بلا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہے کر لو. یعنی میرے بارے میں جو پلان کرنا ہے کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، مجھے مطلب وقت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ میرا کیا کر سکتے ہیں. مطلب اگر تمہیں اتنا ان پہ کانفیڈنس ہے تو بلاؤ ان کو. جن کو بھی پکارتے ہو پکارو، میرے خلاف چال چلیں، مہلت بھی نہ دینا. کہہ دیں، آپ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ ان کو چیلنج کر دیں کہ کر دیں جو میرے لیے کرنا ہے، جو میرا کرنا ہے ان کر لیں. یہ اگر تمہارے شریک آتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں تو پھر کریں. آیا نمبر 196 پہ چلیں. میرا مددگار تو اللہ ہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب نازل کی، جس نے بالحق کتاب نازل کی، یعنی جو توحید ہے، جو قرآن ہے، اور نیک لوگوں کا وہی دوست ہے، یعنی یہ تولا یعنی دوست ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صالحین کا دوست ہے. تو انبیاء نیک لوگ ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ انہی کا دوست ہے، اور میں اللہ ہی میرا ولی ہے، اور اسی نے کتاب داخل کی جس میں توحید بھی ہے، اور وہی میری حفاظت کرے گا. تو آیا نمبر 197 پہ چلیں. اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے وہ نہ تو تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جن کو اللہ کے سوا پکارتے وہ تو نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ ہل سکتے ہیں. 98 پہ چلیں. اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ یہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر کچھ نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے نا تو یہ سنیں گے نہیں. اگر ان لوگوں کو اگر تم ان کو وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اگر آپ اس طرح دیکھ لیں کہ بت جیسے ان کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، بتوں کے سامنے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں رہے ہوتے، نہ ان کی آنکھیں نہ کوئی چیز، وہ تو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے نا کہ نہ ان کی آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، نہ وہ کچھ ہے.
یا پھر اس طرح لکھ لیں کہ یہ بندے آپ اگر میسج دے بھی رہے ہوتے تھے اتنے شرک میں ڈٹے ہوئے کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, کچھ دیکھ نہیں سکتے, کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, کچھ نہیں دیکھتے. تو آگے 199 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے عفو اختیار کرو, یعنی کہ کیسے ڈیل کرنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے پہلے کہ درگزر کریں, یعنی ان کو آپ چھوڑ دیں. عفو کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آپ ان کو معاف کر دیں, یا پھر یہ کہ آسانی کریں, آسانی سے کریں, مطلب چھوڑ دیں ان کو, اتنی مشکل نہ دیں, ان کو چھوڑ دیں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور نیکی کا حکم دیں, اور جاہلوں سے کنارہ کریں, یعنی جاہلوں سے اعراض کریں, یعنی غیر مسلم یا جو مسلم اگر ڈسکشن بحثوں میں جو پڑ جاتے ہیں نا تو ان کو, اور کوئی ہوتے ہیں کہ ٹونٹیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کریں, مطلب چھوڑ دیں ان کو. ہر چیز کا بندہ جواب دینے لگے تو جاہلوں کا کیا کر سکتے ہیں, وہ تو بات کر کے بدتمیز ہو جاتے ہیں اور وہ کافر ہو بھی جاتے تھے, ٹارچرس ہو جاتے تھے. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے جو طریقے سکھائے ہیں کہ ان کو درگزر کریں اور ان کے نیک کام کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کش کریں. 200 پہ چلیں. اور اگر آیا نمبر 200 ہے جی, اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو, یعنی اگر کوئی وسوسہ ڈالے شیطان تو وسوسہ شیطان کی نشانی ہے کہ بار بار ایک ہی چیز آپ کے دل میں آ رہی ہوتی ہے غلط کام کی, تو یاد رکھیں وہ شیطان کا یہ, تو اللہ سے پناہ مانگے, یعنی اگر کوئی اکسائے کسی بات پہ شیطان تو اللہ سے پناہ مانگے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. بے شک وہ سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے, سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. 201 پہ چلیں. اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان الذین تقوا, اور جو لوگ تقوی رکھتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, یعنی دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, یعنی جو تقوی والے ہوتے ہیں نا جب انہیں وسوسہ آتا ہے تو فوراً نصیحت پکڑ لیتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے دل میں بات آئی ہے. تو جب اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں, سورہ مومنین میں بھی آیا کہ برائی کو بھلائی میں دے دیتے ہیں, حامیم سجدہ میں بھی آیا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے, یعنی ایسے طریقے سے اس کو برائی کسی سے ہو جاتی ہے تو نیکی کرے. تو بیسیکلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب ان کے دل میں ہوتا ہے نا تو فوراً ہی چھونک جاتے ہیں, یعنی ان کو کوئی غلطی ہوتی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اس وجہ سے فوراً ہی وہ اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں, یعنی وہی بندہ کر سکتا ہے مبصرون والا جو قرآن سے جڑا ہوا, اسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے, مجھے یہ کام نہیں کرنا. اور اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. 202 پہ چلیں. اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں, یعنی کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے اخوانہم, ان کے بھائی یعنی جو شیطان کے بھائی ہیں, ان کو شیطان کا بھائی کہا جا رہا ہے. ان کو گمراہی میں کھینچتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو بھی گمراہی میں کھینچتے ہیں نا, وہ شیطان کھینچتا ہے گمراہی کی طرف, گمراہی میں کھینچتے جاتے ہیں, پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے, یعنی کہ وہ ہر وقت ان کو یکسرون ثم لا یکسرون, کوئی کوتاہی نہیں کرتے, یعنی ان کو گمراہی میں ہی کھینچے رہتے ہیں, یعنی وہ اس میں پڑے ہی رہتے ہیں, ایک دوسرے کو برائی کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جب کوئی نشانی یا معجزے جیسے وہ مانگ رہے ہیں نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی, یعنی کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ چنے ہوئے ہو تو پھر کیوں نہیں لے کے آئے, معجزہ تو لے کے آنا چاہیے تھا اگر آپ اللہ کے رسول ہو. تو کہہ دو کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے, میں تو اللہ کی پیروی کرتا ہوں, یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پیروی کرتا ہوں, یعنی وہی بھیجتا ہے, وہی رب ہی ہے, اور میرا کام کوئی معجزے دکھانا نہیں ہے, تو اللہ کی پیروی کرتا ہوں, یعنی اللہ ہی جب دکھانا چاہے گا دکھا دے گا, اور جو رب کی طرف سے آتا ہے وہی بتاتا ہوں, میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا بیسیکلی. اور یہ آیات بیسیکلی یہ کھلی دلیلیں ہیں, یہی معجزہ ہے, یعنی کہ اور یہ معجزہ اسی بصائر ہے نا, یہ اللہ کی اسے معجزہ ہے, اللہ کی ہدایت اسی سے ملتی ہے, رحمت بھی اسی کی آتی ہے جو اس سے جڑا رہتا ہے. تو ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نا, جو اس کے مطابق چلتے ہیں, ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو یہی بڑا معجزہ ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے ان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے اور رحمت بھی مل جاتی ہے, یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہے نا. تو وہ کہہ دوں کہ میں تو اللہ کو فالو کرتا ہوں, اللہ چاہے گا تو معجزہ دے گا, اور اگر جو اللہ چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے. 204 پہ چلیں. اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو. اب یہ ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے, جو کہتے ہیں نا خاموشی سے پڑھنا چاہیے. جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں جب اسپیشلی نماز اور خطبے کے ٹائم قرآن رہے, اگر کوئی گھر میں اونچا قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اٹس اوکے, اگر آپ کا بہت توجہ نہیں تو شاید گناہ نہیں ہے. لیکن ویسے یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اور آپ بیٹھے ہیں قرآن سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ خاموش رہیں.
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایڈ کر کے دکھایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر خاموش رہو اور توجہ سے سنو، اور تاکہ تم پر رحم کر، یعنی رحم کیا جائے گا اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے، کیونکہ یہ نور ہے نا. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کان لگا کر سنتا ہے قرآن کو اگر پڑھا جائے تو کثرت سے نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر پڑھے اور پھر پڑھے قرآن کو، خود پڑھے، تو پھر نور ہوگا اس کو قیامت کے دن. 205 پہ چلیں. اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور غافل نہ ہونا. تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کس طرح کرنا ہے، اپنے پروردگار کو، رب کا، نفسی کا، اپنے پروردگار کو یاد کرو عاجزی سے اور خوف سے، یعنی اور اونچی آواز سے نہیں، نیچی آواز سے، یعنی کہ دلی دل میں آپ نے اندر ہی اندر کریں، یا زبان سے کریں تو پھر ذرا اونچی آواز سے کریں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے اور حضرت ابوبکر کے گھر کے باہر گئے تو وہ تلاوت کرے تھے بالکل دھیمی آواز سے. پھر حضرت عمر کے گھر کے باہر گئے تو وہ ذرا اونچی آواز میں کرے تھے. جب صبح دونوں آئے تو حضرت ابوبکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ آہستہ کرے تھے. انہوں نے کہا جس کے لیے کرا تو اس نے سن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا آواز اونچی رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ ذرا آواز نیچے رکھیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے نیند نہ آ جائے اس لیے میں نے اونچی آواز میں کیا. تو یہ ہے کہ دلی دل میں کریں، اور یہ کہ آپ کا دل بھی ہو اس میں، اور بہت اونچا نہ کریں. اور پھر آگے کیا کیا ذکر اللہ تعالیٰ کا کب کرنا ہے، یعنی کہ ٹائمنگز کیا ہے، صبح شام، صبح اور شام یاد کرتے رہو اللہ تعالیٰ کو. یعنی یا تو یہ ہے کہ فجر کے وقت بھی اور شام میں ظہر اثر مغرب آ جاتا ہے، یعنی یا پھر یہ ہے کہ صبح شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور تلاوت دونوں طرح سے کرنی، اونچی بھی اور اتنی اونچی نہیں کہ لوگ تنگ ہو جائیں. اور یہ کہ ذکر کرتے رہیں گے نا تو اللہ سے غافل نہیں رہتے. تو یہ ہے نا کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو جو ذکر نہیں کرتے نا وہ غافل ہو جاتے ہیں. تو جب دل اللہ کی ذکر سے خالی ہو جاتا ہے نا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو پھر شیطان آپ کو قبضہ کر لیتا ہے. تو بیسیکلی اللہ کا ذکر دن رات کرنا ہے، اور عاجزی سے اور خوف سے کرنا ہے، اور نیچے دھیمی آواز میں کرنا ہے. تو 205 پہ چلیں. یہ جی آیت سجدہ ہے. یہ پہلی دفعہ جب ہم پڑھیں جب سے قرآن، تو یہ سورہ اعراف میں پہلا آیت سجدہ آیا ہے. اور سجدہ تلاوہ کرنا اس کا بہت ثواب ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو بڑا کام ہوتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے. تو اس سے جب ایک چیز کا ثواب ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے کہ کثرت سے سجدہ کرو، اور ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. نیکی میں آپ کا درجہ بھی بڑھا دیتا ہے اور ایک گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے، آیت نمبر 206 میں جو آخری آیت ہے سورہ الاعراف کی، جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں اور وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں. تو اس میں جو رب کے پاس، یعنی جو لوگ جو ان الذین عند ربک، جو رب کے پاس ہیں. رب کے پاس کیا ہے؟ جو رب کے پاس ہیں وہ فرشتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے قریب ہیں، وہ کیا نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، اور اللہ کی ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، یعنی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کو، اور سجدہ کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں. یعنی عاجزی اسی میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو کی تسبیح بھی کریں. ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ عبادت گزار ہیں اور اس پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، یعنی سجدے بھی کرتے رہتے ہیں. تو بیسیکلی انسان تو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے سب سے زیادہ، تو انسان کو کتنے زیادہ سجدے کرنے چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ نہ وہ تکبر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو انسان کا بھی یہی ہے کہ اس نے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تکبر نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور ایٹیکیٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے کہ صبح شام ہر وقت یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. یہ جی سورہ الاعراف ہے. انشاءاللہ کل سے ہم سورہ الانفال سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.